السلام علیکم ٹو آل دا اسٹوڈینٹس آف کلاس 8۔ آج کا ہمارا مضمون ہے پاکستان کے چند اہم تہوار۔ یہ آج کا مضمون ہے جو یہ آج ہم پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ پاکستان کے چند اہم تہوار۔ تہوار کسے بولتے ہیں؟ تہوار بولتے ہیں کسی خوشی کے دن کو۔ تہوار مطلب خوشی کا دن۔ آج تہوار ہے، اس کا مطلب آج کوئی خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کوئی تقریب ہوگی، کوئی پروگرام ہوگا، جیسے 14 اگست ہے، یہ بھی ہمارا تہوار ہے، آزادی کا دن۔ تو وہاں اس دن تقریب ہوتی ہے، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ٹھیک ہے نا۔ حکومتی سطح پر بھی تقریب ہوتی ہے، تو وہ ہے تہوار، عید کا تہوار۔ تو پاکستان کے چند اہم تہوار مطلب خوشی کے دن۔ تو یہ ہے مضمون۔ تو اس مضمون میں پاکستان کے چند اہم تہوار ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ یہ خاص الفاظ ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ خاص الفاظ ہیں، ان کے ہم معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ثقافت۔ ثقافت کا مطلب ہوتا ہے طرز تمدن، یعنی تہذیب، مل کے رہنے کا طریقہ۔ یعنی آپ کی ثقافت کیا ہے، اس کا مطلب آپ کس طرح رہتے ہیں، جس طریقے سے لوگ رہتے ہیں اسے ہم ثقافت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اس کو ہم ڈیٹیل میں مضمون میں پڑھیں گے، ثقافت کا کیا مطلب ہے۔ تشکیل۔ تشکیل کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ تشکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا، شکل دینا کسی چیز کو۔ اکائی۔ اکائی کا مطلب ہوتا ہے ایک، واحد، ٹھیک ہے نا، ایک۔ اکائی مطلب ایک۔ اشتراک۔ اشتراک کا مطلب ہوتا ہے ساجھا، شرکت، حصہ داری۔ میرا بھی اس میں اشتراک ہے، اس کا مطلب میرا بھی اس میں حصہ ہے، اس چیز میں میرا بھی اشتراک ہے، اس کا مطلب میرا بھی اس چیز میں حصہ ہے۔ اشتراک، حصہ داری، ساجھا، شرکت، ٹھیک ہے۔ دل ربا۔ دل ربا کا مطلب ہوتا ہے دل لبانے والا، یعنی دل بھر۔ میسر، دستیاب، یہ چیز آپ کو میسر ہے، اس کا مطلب یہ چیز آپ کو دستیاب ہے۔ میسر مطلب دستیاب۔ پانی میسر ہے مطلب پانی دستیاب ہے۔ سنگم۔ سنگم کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، دو چیزوں کا ملاپ، ٹھیک ہے نا۔ دو دریاؤں کے ملنے کا مقام، ٹھیک ہے، ملاپ، ملنا۔ حریف۔ حریف کا مطلب ہوتا ہے دشمن، مخالف۔ یہ میرا حریف ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا مخالف ہے۔ پوشاک کا مطلب ہوتا ہے لباس۔ یہ پوشاک کس کی ہے، یہ لباس کس کا ہے، پوشاک۔ دہانا۔ دہانا۔ دہانا کا مطلب ہوتا ہے منہ، موری، مطلب سمندر یا جھیل میں دریا کے گرنے کا مقام۔ سمندر یا جھیل میں دریا کے گرنے کا مقام، ٹھیک ہو گیا۔ مساوات۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ مساوات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برابری۔ اطوار کا مطلب ہوتا ہے طریقے، طور، آداب و اطوار۔ یہ دیکھیں، آداب و اطوار، طریقے، طریقے، اس کا مطلب ہوتا ہے طریقے۔ تو یہ تھے مشکل خاص الفاظ۔ خاص الفاظ کو ہم نے پڑھ بھی لیا اور ان کے معنی بھی ہم نے دیکھ لیے۔ اب ہم اس مضمون میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ رہن سہن۔ تو رہن سہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرز زندگی، یعنی کہ کس طریقے سے آپ رہتے ہیں، طرز زندگی۔ معاشرت۔ تشکیل مطلب شکل دینا، بنانا کسی چیز کو۔ ثقافت۔ ثقافت کا مطلب ہوتا ہے طرز تمدن۔ طرز تمدن مطلب تمدن کیا؟ مل کے رہنے کا طریقہ، مل کے رہنے کا طریقہ۔ ثقافت کیا؟ مل کے رہنے کا طریقہ۔ اس کو بھی تہذیب بھی کہتے ہیں، اس کو تہذیب بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثقافت مطلب مل کے رہنے کا طریقہ۔ انفرادیت یعنی الگ حیثیت، دوسروں سے الگ نظر آنا۔ انفرادیت مطلب الگ حیثیت۔ پہناوے مطلب لباس۔ آشنا، واقف، جاننے والا۔ میں اس خبر سے آشنا ہوں، یعنی میں اس خبر سے واقف ہوں۔ بالعموم، عام طور پر۔ ہم بالعموم صبح سویرے اٹھتے ہیں، یا ہم عام طور پر صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ بالعموم، عام طور پر۔ تہوار، خوشی کا دن، تقریب کا دن، پروگرام کا دن۔ تہوار مطلب خوشی کا دن۔ اخوت۔ اخوت، بھائی چارہ، دوستی، برادری، ٹھیک، فروغ، بڑھانا،
اضافہ کرنا، اس چیز کو فروغ دو، اسلامی تعلیم کو فروغ دو، اس کا مطلب اسلامی تعلیم کو بڑھاؤ، اسلامی تعلیم میں اضافہ کرو، فروغ دینا، بڑھانا۔ منعقد، منعقد، انعقاد، آج شام کو یہ تقریب منعقد ہوگی، یعنی آج شام کو اس تقریب کا انعقاد ہوگا، یہ تقریب ہوگی۔ منعقد مطلب ہونے والا، بننے والا، انعقاد۔ نمائش، دکھاوا، پیشکش، میں آج کپڑوں کی نمائش کروں گا، مطلب دکھاوا کروں گا، اس کو دکھاؤں گا، کپڑوں کو دکھاؤں گا، پیشکش کروں گا۔ نمائش، دکھاوا، پیشکش۔ شہرت، مشہور، مشہوری، معروف، ٹھیک ہے نا، میرے دوست کو بہت شہرت ملی، میرے دوست کی بہت مشہوری ہوئی۔ اکثریت مطلب زیادہ۔ مویشی، چوپائے، مطلب بہت زیادہ جانور، مویشی، چوپائے۔ مساوات، برابری۔ رقص، ناچ۔ سیاح، سیر کرنے والا، ہمارے ملک میں سیاحت بہت ہے، اس کا مطلب ہمارے ملک میں سیر کرنے والے بہت آتے ہیں۔ درہ، درہ بولتے ہیں گزرگاہ کو، ٹھیک ہے، دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ یعنی گھاٹی، درہ مطلب گزرگاہ۔ معروف، مشہور، یہ چیز بہت معروف ہے، یہ چیز بہت مشہور ہے، ٹھیک۔ نفیس، نفیس کا مطلب ہوتا ہے عمدہ، اعلیٰ، بہترین، یہ چیز بہت نفیس ہے، یہ چیز بہت عمدہ ہے، یہ چیز بہت اعلیٰ ہے، یہ انسان بہت نفیس ہے، وہ انسان بہت اعلیٰ ہے، عمدہ ہے۔ ذوق، شوق۔ جفاکشی، جفاکشی یعنی محنت، یہ انسان بہت جفاکش ہے، مطلب محنتی ہے، جفاکشی، محنت۔ محیط، گھیرنے والا، پولیس اس گھر کو محیط کیے ہوئے ہے یعنی گھیرے ہوئے ہے، محیط مطلب گھیرنے والا۔ اطوار، طریقے، طور طریقے، اطوار، اداب و اطوار، اطوار مطلب طریقے۔ تہذیب، رہن سہن کے اصول، مل کے رہنے کا طریقہ۔ ثقافت کیا ہے؟ مل کے رہنے کا طریقہ۔ تہذیب کیا ہے؟ رہن سہن کے اصول۔ کیا اصول ہیں؟ رہنے کے اصول کیا ہیں؟ ہمارے رہن سہن کے اصول اسلام کے مطابق ہیں۔ تہذیب، رہن سہن کے اصول۔ شناخت، پہچان، مجھے اپنی شناخت کروائیے، مجھے اپنی پہچان کروائیے، مجھے اپنا نام بتائیے۔ شناخت، پہچان۔ مخصوص، خاص، اس پروگرام میں صرف مخصوص لوگوں کا ہی داخلہ ہوگا۔ مخصوص مطلب خاص، اس پروگرام میں مخصوص لوگوں کا داخلہ ہوگا، مطلب اس پروگرام میں خاص لوگوں کا ہی داخلہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے اکائی، مطلب ایک، واحد۔ اشتراک، شرکت، ساجھا، حصہ داری، اس پروگرام میں میرا بھی اشتراک ہوگا، میرا بھی حصہ ہوگا، میری بھی حصہ داری ہوگی، میری بھی شرکت ہوگی۔ پوشاک، لباس، رسم و رواج، طور طریقے، یہ آپ کے ہاں کون سے رسم و رواج ہیں؟ آپ کے ہاں کون سے طور طریقے ہیں؟ وحدت، ایک، وحدت میں ڈل جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ تحفظ، حفاظت، محفوظ، اس چیز کا تحفظ کرو، اس چیز کی حفاظت کرو۔ زیر اہتمام، زیر انتظام، 14 اگست کا پروگرام حکومت کے زیر اہتمام ہے، اس کا مطلب ان کے زیر انتظام ہے۔ اس پروگرام کا انتظام کون کرے گا؟ حکومت کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پروگرام حکومت کی زیر اہتمام ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے وہ زیر انتظام ہے، وہ ان کا انتظام کریں گے اس پروگرام کا۔ نیکسٹ ہے دستکاری۔ دستکاری کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کا کام، ہنر۔ دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، کاری کا مطلب ہوتا ہے ہنر، ٹھیک۔ تو دستکاری کا کیا مطلب ہوا؟ ہاتھ کا کام، ہنر، کاریگر۔ اجاگر کرنا، نمایاں کرنا، اپنا مضمون اجاگر کرو، ٹھیک ہے نا، اپنا مضمون نمایاں کرو، اپنے کپڑے اجاگر کرو، اپنے کپڑے نمایاں کرو، اجاگر کرنا، نمایاں کرنا۔ منسلک، وابستہ، جڑی ہوئی، ٹھیک ہے نا، پاکستان اسلام سے منسلک ہے، پاکستان اسلام سے وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے۔ منسلک، وابستہ ہونا، جڑی ہوئی۔ مقبولیت، شہرت، معروف، مشہور، شہرت، ٹھیک ہے نا، مقبولیت کا مطلب ہوتا ہے شہرت، معروف کا مطلب بھی ہوتا ہے شہرت، مقبولیت، شہرت۔ چار چاند لگانا یعنی خوبصورتی میں اضافہ کرنا، آپ کے آنے سے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگ گئے، اس کا مطلب آپ کے آنے سے ہمارے پروگرام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا۔
چار چاند لگانا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا. دلربا، دل بھر، دل لبانے والا، دل کو اچھا لگنے والا. سنگم، ملاپ. ٹھیک، سنگم کا کیا مطلب ہے؟ ملاپ، یعنی دو دریاؤں کے ملنے کا مقام. دو دریاؤں کے ملنے کا مقام. حریف، مخالف، دشمن. کوہ پیمائی، پہاڑ پر چڑھنا. جب ہم آزاد کشمیر گئے تو ہم نے کوہ پیمائی بھی کی. کیا مطلب؟ مطلب ہم پہاڑ پر بھی چڑھے. کوہ پیمائی، پہاڑ پر چڑھنا. مسافت، فاصلہ. گجرانوالہ سے لاہور کی مسافت کتنی ہے؟ گجرانوالہ سے لاہور کی مسافت کتنی ہے؟ مطلب گجرانوالہ سے لاہور کا فاصلہ کتنا ہے؟ مسافت، فاصلہ. میسر، دستیاب. پانی میسر ہے، پانی دستیاب ہے. دہانا، منہ، موری. کیا مطلب؟ سمندر یا جھیل میں دریا کے گرنے کا مقام. دہانا، سمندر یا جھیل میں دریا کے گرنے کا مقام. تو یہ تھے مشکل الفاظ. اب ہم سارے مضمون کو پڑھیں گے. ریڈنگ کے دوران جو مشکل الفاظ آئیں گے ان کا مطلب بھی ہم دیکھ لیں گے. تو اب ہم مضمون کی ریڈنگ کرتے ہیں. انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں. انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار کیا کرتے ہیں؟ اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان کے انسانوں کے رہن سہن کے طریقے، اصول ان کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں، یعنی ان کی تہذیب بناتے ہیں. تشکیل کرنا، بنانا، شکل دینا. ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے. یعنی کہ ہر قوم کی ثقافت اور تہذیب مختلف ہوتی ہے. انفرادی مطلب الگ ہوتی ہے. انفرادی کا کیا مطلب ہے؟ الگ ہونا. انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے. مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے. انہی رنگوں کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے. مخصوص مطلب خاص. تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ کسی قوم کی تہذیب اور ثقافت میں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ اس میں کیا آئے گا؟ قوم کی عقیدہ. عقیدہ کیا ہے اس قوم کا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. ہم اسلام کے مطابق ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نظریات اسلامی ہیں. ہماری رسم و رواج بھی اسلامی ہونے چاہیے. ایسے رسم و رواج نہیں ہونے چاہیے جو اسلام سے ٹکراتے ہیں. ٹھیک ہے. زبان ہماری اردو ہے، زبان سے بھی پتہ چلے گا. اور اس کی مخصوص سرگرمیوں سے بھی کسی قوم کی تہذیب و ثقافت کی نشاندہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے. اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے. ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں. پاکستان کے علاقوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے. اس انفرادیت کے باعث ان کی زبانیں، پہناوے، لباس، پہناوے کا مطلب ہوتا ہے لباس، ان کے لباس اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں. لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے. عقیدے اور نظریے کے اشتراک نے اشتراک کا مطلب ملنا، شرکت، حصہ داری. تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ اسلامی ہے. اس اشتراک کی وجہ سے، اس حصہ داری کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں. سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان سارے مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ہے. پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے. پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے. مذہبی تہواروں میں شب برأت، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء، محرم اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہمیت کے حامل ہیں. اسی طرح غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی وغیرہ شامل ہیں.
اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ غیر مسلم ہیں، ان کو اگر پاکستان میں رہنا ہے تو ہمارے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا۔ وہ اپنے طریقے سے رہتے ہیں، رہنے دیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے مذہبی جو اسلامی تہوار ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ ان میں پہلا ہے لوک ورثہ کا میلہ۔ پاکستانی تہذیب اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تقریبات مطلب پروگرام۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مختلف سٹال لگتے ہیں جن میں پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزیں نمائش کے لیے رکھتے ہیں۔ اس میلے نے عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل کر لی ہے اور اب تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار اس میں شرکت کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی اس میلے میں شرکت کرتے ہیں اور اپنی چیزیں نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میلے کی وجہ سے پاکستان ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراک عمل بڑھ رہا ہے۔ در حقیقت یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسرا ہے میلہ مویشیاں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ بنیادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بنیادی مطلب اصلی، حقیقی، ابتدائی۔ اس کا مطلب پاکستان حقیقی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں اور مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے لاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ پولو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کی ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اظہار مطلب ظاہر کرنا کسی چیز کا۔ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے سٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ اس میلے کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ 4 چاند لگانا مطلب خوبصورتی میں اضافہ کرنا۔ اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں، جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ تیسرا جو پاکستانی تہوار ہے وہ ہے شیندور کا پولو تہوار۔ دیکھتے ہیں یہ تہوار کیسا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ سیاحوں مطلب سیر کرنے والوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ سیر کرنے والا، سیاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیر کرنے والا۔ سیاح کی جمع، یعنی کہ بہت سارے لوگ سیر کرنے کو آتے ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں۔ شیندور کا خوبصورت اور دلربا علاقہ بھی ان میں شامل ہے۔ گلگت اور چترال کے درمیان شیندور کا درہ کا مطلب پڑھا تھا کیا ہوتا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، یعنی گھاٹی۔ تو گلگت اور چترال کے درمیان شیندور کا درہ قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے، یعنی ان کا ملاپ ہے۔ اس درے میں پچھلے 800 سال سے پولو ایک روایتی کھیل کے طور پر معروف ہے، یعنی مشہور ہے، جہاں ہر سال 7 تا 9 جولائی
گلگت اور چترال کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے۔ شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اس لیے اسے دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ قرار دیا گیا ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے سیاح بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ یہ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میلے میں پولو میچ کے علاوہ کوہ پیمائی کا مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ پہاڑ پر چڑھنا، تو اس میلے میں میچ کے علاوہ کیا ہوتا ہے، کوہ پیمائی، پہاڑوں پر چڑھا جاتا ہے۔ قریبی ندیوں اور دریاؤں میں مچھلی کے شکار اور گھڑ سواری کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے فنکار اور دستکار بھی اس میلے میں شریک ہو کر اس کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ گھریلو دستکاریوں کی نمائش ہوتی ہے، پوشاکوں، شالوں اور کپڑوں پر کڑھائی کا نفیس اور نازک کام اس علاقے کے لوگوں کے ذوق جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، ذوق جمال اور ان کی محنت اور جفاکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی موسیقی اور ان کے مخصوص رقص بھی میلے کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں۔ چوتھا ہے سبی میلہ۔ سبی دریائے بولان کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر ہے۔ یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ مسافت مطلب فاصلہ۔ یہاں ہر سال 15 فروری کو ایک شاندار ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے۔ پاکستان کے قومی تہواروں اور میلوں میں سبی میلہ بھی اپنی مقبولیت مطلب مشہوریت کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس میلے کی روایت بھی 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ یہ میلہ پہلی بار 1885 میں منعقد ہوا۔ اس میلے میں پورے پاکستان سے شائقین اکٹھے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے جانوروں کی نمائش اور مختلف ثقافتی پروگرام اس میلے کی رونق اور دلکشی کو بڑھاتے ہیں۔ میلے میں قبائلی ملبوسات اور دستکاریوں کی نمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ ملبوسات لباس کی جمع ہے ملبوسات، دستکاریوں کی نمائش بھی ہوتی ہیں اور مخصوص علاقائی رقص اور ناچ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ مخصوص خاص ان علاقائی اور قومی تہواروں کے علاوہ بھی میلے اور تہوار منعقد ہوتے ہیں۔ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے مزاروں پر سالانہ عرسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان عرسوں کے موقعوں پر بھی مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں جن میں دور و نزدیک سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ ان تہواروں اور میلوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع بھی میسر آتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے طور طریقوں اور رسم و رواج سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔ آشنا مطلب جاننا، رسم و رواج سے بھی آشنا ہوتے ہیں مطلب رسم و رواج کو جان لیتے ہیں۔ تو یہ تھا مضمون جو ہم نے پڑھا، پاکستان کی چند اہم تہوار، مشکل الفاظ کے معنی بھی ہم نے دیکھی، ریڈنگ بھی کی۔ اگر کسی جملے کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی جس کو ہم ایکسپلین یا سمجھا نہیں سکے وہ بھی آپ ضرور بتائیں، اس کو بھی ہم سمجھا دیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کی ہم مشق کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔